کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم فورگو کرتے ہیں, آپ ووٹنگ کرائیں اور آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈپٹی اسپیکر آج چیئر کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی ممبر سوال کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ وقت کا ضیاع نہیں چاہتا اور اس کا جو موشن ہے اس کے اوپر ووٹنگ چاہتے ہیں, تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر بھاگ گئے. پوری قوم نے دیکھا. میں اور بھائی بلاول صاحب ہم گئے وہاں پر. جو سیکرٹری ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز, جو اسٹاف تھا کہ جی بالکل اسپیچ ہونی تھی, ہم نے بتایا تھا اسپیکر کو اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہم نے ان کو بریف کر دیا تھا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. جو اس کی پریکٹس تھی, پروسیجر تھا, قانون تھا, اس کو انہوں نے آج پھر نہیں انہوں نے فالو کیا. یہ دیکھ لیں 8 مارچ سے لے کر آج ہو گئی ہے 31 مارچ کہ اس دوران میں کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور اس ملک کے اندر پورے 22 کروڑ عوام کو کس طرح ان کے مینڈیٹ, ان کی جو مطالبات ہیں جو کہ پارلیمان میں تمام متحدہ اپوزیشن والے ان کی خواہشات پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن پیش کی ہے. عدالت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہے, پوری جو جوڈیشری وہ دیکھ رہی ہے, پورا ملک حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, خدارا کیا غدر مچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر پارلیمانی بات آج نہیں کریں گے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے, اور ہم نے اسی طرح کیا. آج پوری قوم نے دیکھا ان کیمراز کے ذریعے کہ الحمدللہ جو فنشنگ لائن ہے جس سے کہ حکومت کو آئینی طریقے سے ڈیفیٹ دی جاتی ہے وزیر اعظم کو, یعنی ان کے خلاف ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو, وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے. متحدہ اپوزیشن کی چھتری تلے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ PMLN ہے, JUI ہے, وہ BNP منگل ہے, وہ جمہوری وطن پارٹی ہے, وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ ہے, وہ چاہے وہ بیپ ہے, وہ چاہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ساتھی ہیں ANP ہے. سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم 172 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی, سیاسی, قانونی, آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مشتی سے اور دھمکیوں سے اور بیجا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں اسپیکر بھی. اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے. اب میں آتا ہوں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ میں جو ہماری جو معزز شخصیات ہیں پارلیمان میں یا پارلیمان سے باہر ان کو جس طرح پکارا, پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے. اور گھٹیا ترین الزامات, جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں. اور کیا اسرائیل کے بھی کہا, اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز. عمران نیازی میرا منہ نہ کھلواؤ, ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو, وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں. بات اسرائیلی یا ہندوستانی کی نہیں ہے. فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے, چاہے وہ کوئی غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو, اس سے آپ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے. آپ نے ان سے یہ اپنا لیے ہیں, آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے چھپایا, آپ نے اسٹیٹ بینک سے چھپایا, آپ نے ریٹرن میں شامل نہیں کیا. یہ بہت
मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज्यादती है। और अब आप घटिया इल्जामात पे उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। आपके घर में करप्शन है, आपके वो जो खातून है, मैं अपना वजीर आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको झांकना चाहिए। आपको अपने भाई जरा बात सुने, भाई बात सुने, और भाई आप बात सुने, बात सुने। और इस तरह आप अपना बात करते हैं अमर बिल मारूफ की बात करना, या रियासत मदीना की बात करना, और अरबों खरबों की करप्शन हो अपना, चाहे वो LNG के अपना प्रोजेक्ट्स हों। आपने गैस में आपने अरबों की करप्शन करवाई, आपने चीनी की एक्सपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई, आपने गंदम की एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई। सब्सिडी के नाम में आपने अमीर लोगों की जेबें भरी, गरीब को आपने मार दिया, उसकी जेब काट ली, उसको दवाई नहीं मिली, उसको इलाज नहीं मिला, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिली, और शीर खार बच्चे को दूध नहीं मिला। ये आपका दिन रात नाम लेना रियासत मदीना का, और काम उसके बिल्कुल उलट करना। मैं क्या बात करूं? इस तरह तो हमें देखे ना, जो कुरान करीम में आता है कि जो शैतान जो है उसके वसवे से बचो। मैं कुरान करीम में आता है, मैं किसी और शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान करीम में जो जिक्र है मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए आज पूरी कौम के सामने मुतहदा अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी। हम ये अपना जीत चुके। ये मोशन अब 22 करोड़ आवाम ने इसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। हाँ सॉरी, एक खत जो जिसका जिक्र करते हैं, मैंने कहा था पार्लियामान में लाएं, दिखाएं। आज भी पार्लियामान में लाए, कमेटी को अपना भेज दिया, और फिर मुतहदा अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। मुझे ज़ुबानी पैगाम मिला अपनी छोटी बहन से कि जी आपको, वो भी ज़ुबानी 5 बजे। मैंने कहा मुशावरत करें अपने जॉइंट अपोजिशन से। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे। ये खत झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये खत है। इसके मदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोज तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई, जॉइंट अपोजिशन सुरखरू हुई। PTI का वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आज वो शिकस्त खा चुका है, और वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम नेशनल असेंबली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके, खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो, और हमें पुरअज़म इज्जत के साथ तरीका के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं।
اور ملک کو اس کرائسس سے، اس بحران سے، اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت NRO لے سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی دیر ہو چکا ہے۔ خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف عمران کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فورن پالیسی کو پہنچے سو تو پہنچا دے، پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دے تو پہنچا دے، جتنا بھی نقصان میں پاکستان کے سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچا دوں، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے یہ نامناسب بات ہے۔ اور ہم متحدہ اپوزیشن جو بات خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو اقتدار ملا وہ تو بہت ہی متنازع تھا، جس طریقے سے اس سے اقتدار چھینا گیا وہ تو جمہوری طریقہ، سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اگر خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ہم نے عدالت پہ نہ ہی کٹکھٹایا نہ کسی اور ادارے کے سامنے آئے تو یہ ویلکم کیا جائے یہ بات، اور جو جمہوری طریقہ ہے اس کو رسپیکٹ کرے، اپنا عہدہ سے ہٹے، جاتے ہوئے اب اپنے آپ کی تھوڑا سا عزت پاکستان کے عوام کے نظر میں اپنے آپ کے لیے آپ کی قائم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں حکومتوں کو، ان کے وزرائے اعظم کو مختلف طریقوں سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ہر وزیر اعظم آج تک وہ سوال ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن ہم اس وزیر اعظم کی مکمل تشفی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، لیکن ان کا اسپیکر اور ان کا ڈپٹی اسپیکر نہیں چاہتا کہ ان کو یہ تشفی ہو کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے عدم اعتماد کو اس پر ڈیبیٹ اس دن بھی کر سکیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے۔ کس بنیاد پر جمع کریں گے؟ اگر آپ 1,00,000 لوگ جمع کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہ استحقاق ہے کہ ہم اپنے ممبران کو تحفظ دیں، اور یہ طرفہ تماشا اب مزید نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا۔ ہم کسی بدمزگی کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نمٹا جائے تو پھر جو راستہ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا۔ میں اپنے دیگر قائدین کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم دو ٹوک اور بالکل صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور عدم اعتماد کو کامیاب بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ ان کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ جتنا میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی، اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شہباز شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسمبلی کا ماحول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا۔ جو تعداد تھی اپوزیشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی۔
जो अक्सरियत दिखाना हम चाहते थे, आज मुत्तहदा अपोजिशन ने वो अपनी अक्सरियत आज साबित कर दी। मैदान चाहे खेल का हो चाहे जंग का मैदान हो, उसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाला जो है कप्तान होता है, और कप्तान रोज़े अव्वल से भागा हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और जब कप्तान ही भाग जाता है तो बेचारी फौज भी क्या करेगी, वही तो दुम दबा के ही भागेगी ना। तो यही हाल है, रोज़े अव्वल से हो रहा है। 8 तारीख को मोशन जमा कर दिया गया और आज 31 तारीख है। आइन को मजाक समझा गया है और इस ऐवान को एक मजाकिया थिएटर बना दिया गया है। क्या यही लोग हमसे तवक्को करते हैं? क्या यही लोग हमसे उम्मीदें रखेंगे? आपको मौका दिया गया है कि आप अपनी अक्सरियत साबित करें। जब आपके पास अक्सरियत नहीं, अगर इखलाकियात है, लफ्ज अगर इखलाकियात है, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है वहां पे, सियासत तो दूर की बात, आप में अगर इखलाकियात होती तो आप पहले ही दिन इस्तीफा दे देते। इस वक्त जो नंबर बिलावल साहब ने कहे, इसमें वो पीटीआई के अराकीन नहीं है जो उनसे 22 अराकीन है, वो शामिल नहीं है। ये अपोजिशन और वो इत्यादि जो उनसे नाराज होकर हमारे साथ आए, ये उनकी तादाद है। तो फिर भी वो चुपके हुए हैं कुर्सी से, तो अब पता नहीं ये कौन सा ग्लू लगा के चुपके आया हुआ है उनको। ये तो फिर हम जब मियाँ साहब को लब लाएंगे तो दूसरी कुर्सी पे बिठाएंगे, इस कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे उनको। बड़ी मेहरबानी। इसके बाद आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बात करने से तो काम नहीं बनता, फैसला तो आज हो गया है। और पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म जमहूरी अंदाज में उस सीट को छोड़ रहा है, तो मेरा उनको मशवरा है कि ये भी एक वो तारीख़ कायम कर रकम करके जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। और अल्लाह ने एक इज़्ज़त से मौका दिया, उससे फ़ायदा वो उठा लें। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आज हम सब ने असेंबली के अंदर करनी थी, लेकिन हुकूमत की मेहरबानी से वो मौका तो हमें नहीं मिला और मजबूरन आज यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने अब बात हम कर रहे हैं। मैं निहायत ही मुख्तसर बात करूँगा। इस वक्त इस मुल्क में जितनी भी सियासी कशीदगी है, जितनी भी तलखियाँ हैं, जितनी भी एक गैर यकीनी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। और बिलखुसूस इसमें फिर सबसे बुनियादी किरदार स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का है। इस वक्त एक दफ़ा फिर आज उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने लिए वक्त ले ले, लेकिन कितना और वक्त ले लेंगे? 10 लाख लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई वो इस मसले को हल करना चाहते हैं तो 10 लाख नहीं चाहिए, 172 चाहिए, जो इस वक्त उनके पास नहीं है और अपोजिशन के पास है। 3.5 साल उन्होंने जो बात कौम को कही, आज मैं वज़ीर आज़म को वो कहना चाहूँगा कि इमरान, आपने घबराना नहीं है, या वोट करा ले और या इस्तीफा दे दे, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हम इतना ही अर्ज़ करेंगे कि खान साहब की मिसाल आजकल उस खिलाड़ी की तरह है जो आउट भी हो जाता है और क्रीज छोड़ने को फिर तैयार भी नहीं होता। और मेरे ख्याल में बात आप बिल्कुल क्लियर है। आज जो स्ट्रेंथ कौमी असम्बली में शो हो गई है, तो उसके बाद कोई अखलाकी और आईनी और कानूनी जवाब फिर बच नहीं पाता। एक चीज़ जिसका मैं इशारा ज़रूर यहाँ पर जिक्र करने की कोशिश करूँगा कि बहुत से हरबे वो कोशिश कर रहा है कि आजमाए, लेकिन यहाँ जो क़यादत कड़ी है आपके सामने,
اب سے آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اسی سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے. اور آخری بات میں اسپیکر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم نے علی وزیر کی تصویر رکھی تھی. ہاں ان کی تصویر رکھی تھی, وہ پروڈکشن آرڈر آج انہوں نے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیا. تو میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی تو ڈنگ کا کام آپ کرتے چلے جائیں, کیونکہ یہ اس معاشرے میں یہاں پر آپ نے رہنا ہے. یہاں پر عمران خان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جن سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو جو ماضی میں آپ نے کیا وہ تو کیا, ہم اس کو بھی بھول جائیں گے. لیکن یہ جو اب موجودہ حق ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا, کوشش تو ہماری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے, لیکن آپ کو کی یہ اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں, جو کہ آج انہوں نے پھر نہیں کیا. بہت شکریہ. شاکر سلنگی صاحب یہ فرمائیں کہ اذان ہو رہی ہے, واپس لینے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں, کوئی 1% بھی چانس ہے کہ تاریخ واپس ہو؟ نہیں الحمدللہ نہیں بات الحمدللہ آج کمپلیٹ مشاورت کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز موجود تھی, تمام اکابر موجود تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو قانون اور آئین کا راستہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے. جی وقار سے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے اوپر آپ لوگ ہٹے ہوئے ہیں, لیکن رات کو جو آپ لوگوں نے ملاقات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو قائل کیا اپنے موقف پہ کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, ہم نے آج جو مشاورت کی ہے وہ میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ ہم آئین اور قانون اور پارلیمان کے اندر جو ہے ہمارا حق اس کو ہم فالو کریں گے. ووٹنگ کے حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر یہ ٹیکٹکس اگر اتوار تک کوئی نیا آتا ہے تو آپ کو کیا خدشات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس دوران, کیونکہ دن میں چھٹیاں کافی آ رہی ہیں, اس دوران اگر پیشگی یعنی وقت سے پہلے انتخابات کی پیشکش کی جاتی ہے تو کیا عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جا سکتی ہے؟ ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے, اس کو پیچھے نہیں لائیں گے. جی بتائیں. وزیر اعظم کا خطاب ہونے جا رہا ہے 7 بجے قوم سے, کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ڈیسیژن استعفے کا آنے والا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کی اتحادی ایم کیو ایم آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہے. نہیں, وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے, آج کاؤنٹ ہمارے بیٹھے تھے اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے, وہ پھر چشموں سے چلے گئے کیونکہ پھر یہ پریس کانفرنس کا فیصلہ بعد میں ہوا. میرا سوال شہباز صاحب آپ سے بھی اور چیئرمین پیپلز پارٹی آپ سے بھی ہے کہ کیا کوئی مصالحت کا پیغام کہیں اور سے آیا؟ رات بھر عمران خان تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہا ہے, اپنے وزیر کو جا کے اب ہمارے ممبر سے بھیک مانگ رہا ہے کہ معاف کر دے, پیچھے لے لے, لیکن پورا اپوزیشن آپ کے سامنے ہے اور ہم اس سجیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ رولنگ پارٹی سے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو چھوڑ کے ملک سے جانا چاہتے ہیں, آپ ان کی روک تھام کے لیے کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ قانون اپنا راستہ اپنائے گا. تھینک یو ایوری باڈی, بہت شکریہ.